عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ ہم اس ربیعہ قبیلے سے ہیں اور ہم آپ کی خدمت میں صرف حرمت والے مہینوں ہی میں حاضر ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ کسی ایسی بات کا ہمیں حکم دیجئے جسے ہم آپ سے سیکھ لیں اور اپنے پیچھے رہنے والے دوسرے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دے سکیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں۔ پہلے خدا پر ایمان لانے کا، پھر آپ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور دوسرے نماز قائم کرنے کا، تیسرے زکوٰۃ دینے کا، اور چوتھے جو مال تمہیں غنیمت میں ملے اس میں 5واں حصہ ادا کرنے کا، اور تمہیں میں تومڑی، حنتم، قصار اور نقیر کے استعمال سے روکتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 523۔ قیس بن ابی حازم نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا کہ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 524۔ شفیق بن مسلمہ نے کہا کہ میں نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے پوچھا کہ فتنے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث تم میں سے کسی کو یاد ہے؟ میں بولا میں نے اسے اسی طرح یاد رکھا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتن کو معلوم کرنے میں بہت بے باک تھے۔ میں نے کہا کہ انسان کے گھر والے، مال، اولاد اور پڑوسی سب فتنے کی چیزیں ہیں، اور نماز، روزہ، صدقہ، اچھی بات کے لیے لوگوں کو حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا ان فتنوں کا کفارہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تم سے اس کے متعلق نہیں پوچھتا، مجھے تم اس فتنے کے بارے میں بتلاؤ جو سمندر کی موج کی طرح ٹھاٹھیں مارتا ہوا بڑھے گا۔ اس پر میں نے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ اس سے خوف نہ کھائیے، آپ کے اور فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ پوچھا گیا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا صرف کھولا جائے گا؟ میں نے کہا کہ توڑ دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے کہ پھر تو وہ کبھی بند نہیں ہو سکے گا۔ شفیق نے کہا کہ ہم نے حذیفہ سے پوچھا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے کے متعلق کچھ علم رکھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، بالکل اسی طرح جیسے دن کے بعد رات کے آنے کا۔ میں نے تم سے ایک ایسی حدیث بیان کی ہے جو قطعاً غلط نہیں ہے۔ ہمیں اس کے متعلق حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے میں ڈر ہوتا تھا کہ دروازے سے کیا مراد ہے، اس لیے ہم نے مسروق سے کہا کہ وہ پوچھیں۔ انہوں نے دریافت کیا تو آپ نے بتایا کہ وہ دروازہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 525۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کسی غیر عورت کا بوسہ لے لیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کو اس حرکت کی خبر دے دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نماز دن کے دونوں حصوں میں قائم کرو اور کچھ رات گئے بھی، اور بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ صرف میرے لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میری تمام امت کے لیے یہی حکم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 526۔ ولید بن ایزار کوفی نے خبر دی کہ میں نے ابو عمرو شیبانی سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے اس گھر کے مالک سے سنا، آپ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟
فرمایا والدین کے ساتھ نیک معاملہ رکھنا۔ پوچھا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ابن مسعود نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ تفصیل بتائی، اور اگر میں اور سوالات کرتا تو آپ اور زیادہ بھی بتلاتے، لیکن میں نے بطور ادب خاموشی اختیار کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 527۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ نہائے تو تمہارا کیا گمان ہے؟ کیا اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ، ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے کہ اللہ پاک ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 528۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی کوئی بات اس زمانے میں نہیں پاتا۔ لوگوں نے کہا نماز تو ہے۔ فرمایا اس کے اندر بھی تم نے ضائع کر رکھا ہے جو ضائع کر رکھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 529۔ ابو عبیدہ حداد نے عبدالعزیز کے بھائی عثمان بن ابی رواد کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے زہری سے سنا کہ میں دمشق میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گیا۔ آپ اس وقت رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی کوئی چیز اس نماز کے علاوہ اب میں نہیں پاتا، اور اب اس کو بھی ضائع کر دیا گیا ہے۔ اور بکر بن خلف نے کہا کہ ہم سے محمد بن بکر برسانی نے بیان کیا کہ ہم سے عثمان بن ابی رواد نے یہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 530۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا رہتا ہے، اس لیے اپنی داہنی جانب نہ تھوکنا چاہیے، لیکن بائیں پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے۔ اور سعید نے قتادہ سے روایت کر کے بیان کیا کہ آگے یا سامنے نہ تھوکے، البتہ بائیں طرف پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے۔ اور شعبہ نے کہا کہ اپنے سامنے اور دائیں جانب نہ تھوکے، بلکہ بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے۔ اور حمید نے انس بن مالک سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ قبلے کی طرف نہ تھوکے اور نہ دائیں طرف، البتہ بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 531۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ کرنے میں اعتدال رکھو، سیدھی طرح پر کرو، اور کوئی شخص تم میں سے اپنے بازوؤں کو کتے کی طرح نہ پھیلائے۔ جب کسی کو تھوکنا ہی ہو تو سامنے یا داہنی طرف نہ تھوکے، کیونکہ وہ نماز میں اپنے رب سے پوشیدہ باتیں کرتا رہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 532۔ زید بن وہب ہمدانی نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بلال نے ظہر کی اذان دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھنڈا کر، ٹھنڈا کر، یا یہ فرمایا کہ انتظار کر، انتظار کر، اور فرمایا کہ گرمی کی تیزی جہنم کی آگ کی بھاپ سے ہے، اس لیے جب گرمی سخت ہو جائے تو نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو۔ پھر ظہر کی اذان اس وقت کہی گئی جب ہم نے ٹیلوں کے سائے دیکھ لیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 535۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گرمی تیز ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی تیزی دوزخ کی آگ کی بھاپ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 536۔ دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اے میرے رب، آگ کی شدت کی وجہ سے میرے بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا ہے۔ اس پر اللہ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس جاڑے میں اور ایک سانس گرمی میں۔ اب انتہائی سخت گرمی اور سخت سردی
جو تم لوگ محسوس کرتے ہو وہ اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 537۔ ابو صالح ذکوان نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کے موسم میں ظہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس حدیث کی مطابقت سفیان ثوری، یحییٰ اور ابو عوانہ نے اعمش کے واسطے سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 538۔ بنی تیم اللہ کے غلام مہاجر ابو الحسن نے کہا کہ میں نے زید بن وہب جہنی سے سنا، وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مؤذن نے چاہا کہ ظہر کی اذان دے، لیکن آپ نے فرمایا کہ وقت کو ٹھنڈا ہونے دو۔ مؤذن نے تھوڑی دیر بعد پھر چاہا کہ اذان دے، لیکن آپ نے فرمایا کہ ٹھنڈا ہونے دو۔ جب ہم نے ٹیلے کا سایہ ڈھلا ہوا دیکھ لیا تب اذان کہی گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کی تیزی جہنم کی بھاپ کی تیزی سے ہے، اس لیے جب گرمی سخت ہو جایا کرے تو ظہر کی نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یطفیو کا لفظ جو سورہ نحل میں ہے کہ معنی یتمیل۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یطفیو کا لفظ جو سورہ نحل میں ہے کہ معنی تتمیل، جھکنا، مائل ہونا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 539۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ جب سورج ڈھلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھائی، پھر منبر پر تشریف لائے اور قیامت کا ذکر فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ قیامت میں بڑے عظیم امور پیش آئیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لے، کیونکہ جب تک میں اس جگہ پر ہوں تم مجھ سے جو بھی پوچھو گے میں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ لوگ بہت زیادہ رونے لگے۔ آپ برابر فرماتے جاتے تھے کہ جو کچھ پوچھنا ہو پوچھو۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی کھڑے ہوئے اور دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ حذافہ تھے۔ آپ اب بھی برابر فرما رہے تھے کہ پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ اتنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب سے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور انہوں نے فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی اور خوش ہیں۔ پس اس گستاخی سے ہم باز آتے ہیں کہ آپ سے جا اور بے جا سوالات کریں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے سامنے جنت اور جہنم اس دیوار کے کونے میں پیش کی گئی تھی، پس میں نے نہ ایسی کوئی عمدہ چیز دیکھی جیسی جنت تھی اور نہ کوئی ایسی بری چیز دیکھی جیسی دوزخ تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 540۔ ابو برزہ فضلہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب ہم اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو پہچان لیتے تھے۔ صبح کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے 100 تک آیتیں پڑھتے، اور آپ ظہر اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا، اور عصر کی نماز اس وقت کہ ہم مدینہ منورہ کی آخری حد تک نماز پڑھنے کے بعد جاتے، لیکن سورج اب بھی تیز رہتا تھا۔ نماز مغرب کا حضرت انس نے جو وقت بتایا تھا وہ مجھے یاد نہیں رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو تہائی رات تک دیر کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ پھر ابو المنہال نے کہا کہ آدھی رات تک مؤخر کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، اور معاذ نے کہا کہ شعبہ نے فرمایا کہ پھر میں دوبارہ ابو المنہال سے ملا تو انہوں نے فرمایا یا تہائی رات تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 541۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب ہم گرمیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ظہر کی نماز دوپہر دن میں پڑھتے تھے تو گرمی سے بچنے کے لیے کپڑوں پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 542۔ جابر بن زید نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہ کر
7 رکعات ایک ساتھ اور 8 رکعات ایک ساتھ پڑھیں۔ ظہر اور عصر کی 8 رکعات اور مغرب اور عشاء کی 7 رکعات۔ ایوب سختیانی نے جابر بن زید سے پوچھا شاید برسات کا موسم رہا ہو۔ جابر بن زید نے جواب دیا کہ غالباً ایسا ہی ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 543۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کیا کہ حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ایسے وقت پڑھتے تھے کہ ان کے حجرے میں سے ابھی دھوپ باہر نہیں نکلتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 544۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی تو دھوپ ان کے حجرے ہی میں تھی، سایہ وہاں نہیں پھیلا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 545۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کی نماز پڑھتے تو سورج ابھی میرے حجرے میں جھانکتا رہتا تھا، ابھی سایہ نہ پھیلا ہوتا تھا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ امام مالک اور یحییٰ بن سعید، شعیب رحمہم اللہ اور ابن ابی حفصہ کی روایتوں میں ظاہری سے والشمس قبل ان تظہر کے الفاظ ہیں، جن کا مطلب یہ ہے کہ دھوپ ابھی اوپر نہ چڑھی ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 546۔ سیار بن سلامہ نے بیان کیا کہ میں اور میرے باپ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان سے میرے والد نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازیں کن وقتوں میں پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ دوپہر کی نماز جسے تم پہلی نماز کہتے ہو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھتے تھے، اور جب عصر پڑھتے اس کے بعد کوئی شخص مدینے کے انتہائی کنارے پر اپنے گھر واپس جاتا تو سورج اب بھی تیز ہوتا تھا۔ سیار نے کہا مغرب کے وقت کے متعلق آپ نے جو کچھ کہا تھا وہ مجھے یاد نہیں رہا، اور عشاء کی نماز جسے تم عتمہ کہتے ہو اس میں دیر کو پسند فرماتے تھے، اور اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے، اور صبح کی نماز سے اس وقت فارغ ہو جاتے جب آدمی اپنے قریب بیٹھے ہوئے دوسرے شخص کو پہچان سکتا، اور صبح کی نماز میں آپ 60 سے 100 تک آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 547۔ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم عصر کی نماز پڑھ چکتے اور اس کے بعد کوئی بنی عمرو بن عوف قباء کی مسجد میں جاتا تو ان کو وہاں عصر کی نماز پڑھتے ہوئے پاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 548۔ ابو امامہ سعد بن سہل کہتے تھے کہ ہم نے عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر ہم نکل کر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ آئے مکرم چچا، یہ کون سی نماز آپ نے پڑھی ہے؟ فرمایا کہ عصر کی، اور اسی وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ نماز پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 549۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کی نماز پڑھتے تو سورج بلند اور تیز روشن ہوتا تھا، پھر ایک شخص مدینے کے بالائی علاقے کی طرف جاتا، وہاں پہنچنے کے بعد بھی سورج بلند رہتا تھا۔ ظاہری نے کہا کہ مدینے کے بالائی علاقے کے بعض مقامات تقریباً 4 میل پر یا کچھ ایسے ہی واقع ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 550۔ انس بن مالک نے فرمایا کہ ہم عصر کی نماز پڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کے بعد کوئی شخص قباء جاتا اور جب وہاں پہنچ جاتا تو سورج ابھی بلند ہوتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 551۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ امام بخاری نے فرمایا کہ سورہ محمد میں
جو یترکم کا لفظ آیا ہے وہ وطر سے نکالا گیا ہے۔ وطر کہتے ہیں کسی شخص کا کوئی آدمی مار ڈالنا یا اس کا مال چھین لینا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 552۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے ابو قلابہ عبداللہ بن زید سے خبر دی، انہوں نے ابو الملیح سے کہا ہم بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک سفر جنگ میں تھے، ابر و بارش کا دن تھا، آپ نے فرمایا کہ عصر کی نماز جلدی پڑھ لو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 553۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، آپ نے چاند پر ایک نظر ڈالی، پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو اب دیکھ رہے ہو، اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی زحمت بھی نہیں ہوگی۔ پس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز عصر سے تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پس اپنے مالک کی حمد و تسبیح کر سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے۔ پس اپنے مالک کی حمد و تسبیح کر سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے۔ اسماعیل راوی حدیث نے کہا کہ عصر اور فجر کی نمازیں تم سے چھوٹنے نہ پائیں، ان کا ہمیشہ خاص طور پر دھیان رکھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 554۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والوں اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 555۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عصر کی نماز کی ایک رکعت بھی کوئی شخص سورج غروب ہونے سے پہلے پا سکا تو پوری نماز پڑھے، اس کی نماز ادا ہوئی نہ قضا۔ اسی طرح اگر سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز کی ایک رکعت بھی پا سکے تو پوری نماز پڑھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 556۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ تم سے پہلے کی امتوں کے مقابلے میں تمہاری زندگی صرف اتنی ہے جتنا عصر سے سورج ڈوبنے تک کا وقت ہوتا ہے۔ تو رات والوں کو تورات دی گئی تو انہوں نے اس پر صبح سے عمل کیا آدھے دن تک، پھر وہ عاجز آ گئے، کام پورا نہ کر سکے۔ ان لوگوں کو عمل کا بدلہ ایک ایک قرات بقول بعض دینار کا چوتھا سے چھٹا حصہ اور بعض کے قول کے مطابق دینار کا 20واں حصہ دیا گیا۔ پھر انجیل والوں کو انجیل دی گئی، انہوں نے آدھے دن سے عصر تک اس پر عمل کیا اور وہ بھی عاجز آ گئے، ان کو بھی ایک ایک قرات ان کے عمل کا بدلہ دیا گیا۔ پھر عصر کے وقت ہم کو قرآن ملا، ہم نے اس پر سورج غروب ہونے تک عمل کیا اور کام پورا کر دیا، ہمیں 2 قرات ثواب ملا۔ اس پر ان دونوں کتاب والوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، انہیں تو آپ نے 2 قرات دیے اور ہمیں صرف ایک ایک قرات، حالانکہ عمل ہم نے ان سے زیادہ کیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، تو کیا میں نے اجر دینے میں تم پر کچھ ظلم کیا؟ انہوں نے عرض کی کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ زیادہ اجر دینا میرا فضل ہے، جسے چاہوں دے سکتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 557۔ ابو موسیٰ اشعری عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں اور یہود و نصارہ کی مثال
ایک ایسے شخص کی سی ہے کہ جس نے کچھ لوگوں سے مزدوری پر رات تک کام کرنے کے لیے کہا۔ انہوں نے آدھے دن کام کیا، پھر جواب دے دیا کہ ہمیں تمہاری اجرت کی ضرورت نہیں، یہ یہود تھے۔ پھر اس شخص نے دوسرے مزدور بلائے اور ان سے کہا کہ دن کا جو حصہ باقی بچ گیا ہے، یعنی آدھا دن، اسی کو پورا کر دو، شرط کے مطابق مزدوری تمہیں ملے گی۔ انہوں نے بھی کام شروع کیا، لیکن عصر تک وہ بھی جواب دے بیٹھے۔ یہ نصارہ تھے۔ پس اس تیسرے گروہ نے، جو اہل اسلام ہیں، پہلے دو گروہوں کے کام کی پوری مزدوری لے لی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 558۔ رافع بن خدیج سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ہم مغرب کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ کر جب واپس ہوتے اور تیر اندازی کرتے تو اتنا اجالا باقی رہتا تھا کہ ایک شخص اپنے تیر گرنے کی جگہ کو دیکھتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 559۔ محمد بن عمرو بن حسن بن علی نے کہا کہ حجاج کا زمانہ آیا اور وہ نماز دیر کر کے پڑھایا کرتا تھا، اس لیے ہم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ٹھیک دوپہر میں پڑھایا کرتے تھے، ابھی سورج صاف اور روشن ہوتا تو نماز عصر پڑھاتے، نماز مغرب وقت آتے ہی پڑھاتے، اور نماز عشاء کو کبھی جلدی پڑھاتے اور کبھی دیر سے۔ جب دیکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو جلدی پڑھا دیتے، اور اگر لوگ جلدی جمع نہ ہوتے تو نماز میں دیر کرتے اور لوگوں کا انتظار کرتے۔ اور صبح کی نماز صحابہ رضی اللہ عنہم یا یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 560۔ سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ ہم نماز مغرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت پڑھتے تھے جب سورج پردے میں چھپ جاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 561۔ جابر بن زید ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بیان کرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 رکعات مغرب اور عشاء کی ایک ساتھ اور 8 رکعات ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 562۔ عبداللہ بن وریدہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ ہو کہ مغرب کی نماز کے نام کے لیے اعراب یعنی دیہاتی لوگوں کا محاورہ تمہاری زبانوں پر چڑھ جائے۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدوی مغرب کو عشاء کہتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 563۔ یونس بن زید نے خبر دی ظاہری سے کہ سالم نے یہ کہا کہ مجھے میرے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی، یہی جسے لوگ عتمہ کہتے ہیں۔ پھر ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اس رات کو یاد رکھنا، آج جو لوگ زندہ ہیں 100 سال گزرنے تک روئے زمین پر ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 564۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ نماز ظہر دوپہر میں پڑھتے تھے، اور جب عصر پڑھتے تو سورج صاف اور روشن ہوتا، مغرب کی نماز واجب ہوتے ہی ادا فرماتے، اور عشاء میں اگر لوگ جلدی جمع ہو جاتے تو جلدی پڑھ لیتے، اور اگر آنے والوں کی تعداد کم ہوتی تو دیر کرتے، اور صبح کی نماز منہ اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 565۔ لیث بن سعد نے عقیل کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ سے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں خبر دی کہ ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز دیر سے پڑھی۔ یہ اسلام کے پھیلنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ اس وقت تک باہر تشریف نہیں لائے جب تک حضرت عمر نے یہ نہ فرمایا
کہ عورتیں اور بچے سو گئے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارے علاوہ دنیا میں کوئی بھی انسان اس نماز کا انتظار نہیں کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 566۔ ابو بردہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ جو کشتی میں میرے ساتھ حبشہ سے آئے تھے بقیع بطحان میں قیام کیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف رکھتے تھے۔ ہم میں سے کوئی نہ کوئی عشاء کی نماز میں روزانہ باری مقرر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ اتفاق سے میں اور میرے ایک ساتھی ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ اپنے کسی کام میں مشغول تھے۔ کسی ملی معاملے میں آپ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گفتگو فرما رہے تھے، جس کی وجہ سے نماز میں دیر ہو گئی اور تقریباً آدھی رات گزر گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نماز پڑھائی۔ نماز پوری کر چکے تو حاضرین سے فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ پر وقار کے ساتھ بیٹھے رہو اور ایک خوشخبری سنو، تمہارے سوا دنیا میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں جو اس وقت نماز پڑھتا ہو، یا آپ نے یہ فرمایا کہ تمہارے سوا اس وقت کسی امت نے بھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ یہ یقین نہیں کہ آپ نے ان دو جملوں میں سے کون سا جملہ کہا تھا۔ پھر راوی نے کہا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پس ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن کر بہت ہی خوش ہو کر لوٹے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 567۔ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 568۔ ابن شہاب نے عروہ سے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عشاء کی نماز میں دیر فرمائی، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پکارا، نماز، عورتیں اور بچے سب سو گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ روئے زمین پر تمہارے علاوہ اور کوئی اس نماز کا انتظار